تکذیب مٹانے والے ہم، تفریق مٹانے والے ہم، توحید و رسالت کے نغمے دنیا کو سنانے والے ہم، توحید و رسالت کے نغمے دنیا کو سنانے والے ہم، تکذیب مٹانے والے ہم، تفریق مٹانے والے ہم، معبود ہمارا ایک خدا، ہم وحدت آدم کے شیدا، طبقوں میں بٹی اس دنیا کو پھر ایک بنانے والے ہم، تکذیب مٹانے والے ہم، تفریق مٹانے والے ہم، قانون بنانے والا وہ، قانون چلانے والے ہم، دنیا سے تعلق بھی ہے اگر، دنیا سے تعلق بھی ہے اگر، ہے روز جزا ہی پیش نظر۔ اسلام برائے نجات مقرر ہیں مولانا محمد فاروق خان صاحب۔ آپ ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ کے صدر ہیں اور قرآن کے ہندی مترجم ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سی دیگر تصانیف۔ Now is the turn for the third topic of the session, that is Islam for salvation. The speaker is respected Maulana Muhammad Farooq Khan Sahib, who is the translator of Quran into Hindi language and also author of many books. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ہر ایک فسانہ درد الفت ہے ابتدا شرح مدعا کی، کوئی بتائے کہ یہ فسانہ سنائیں ان کو کہاں سے پہلے۔ جناب صدر، عزیز طلبہ، بھائیوں اور محترم خواتین، اب تک آپ حضرات اسلام کے مختلف پہلوؤں، خاص طور پر امن عالم سے اسلام کا کیا تعلق ہے اور اسلام کس حد تک مددگار ہو سکتا ہے امن کے قیام میں، شانتی کے حصول میں اور زندگی کی ہمہ جہتی ترقی کے سلسلے میں اسلام کیا پارٹ پلے کر سکتا ہے، اس سلسلے میں آپ حضرات نے باتیں سنی، روشن پہلو آپ کے سامنے آئے۔ اس وقت جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اسلام برائے نجات، اسلام نجات کے حصول میں کیا رول ادا کرتا ہے، مکتی، موکش اور نروان سے بھی اسلام کا کوئی سمپرک اور تعلق ہے یا نہیں ہے تو کیا؟ حضرات، تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اس کرۂ ارضی پر جب سے انسان رہ بس رہا ہے اور جب سے اس نے سوچنا، سمجھنا اور غور کرنا شروع کیا، ایک فکر اسے دامن گیر رہی ہے ہمیشہ کہ وہ اس زندگی میں، اس کائنات میں ایک کمی
ایک بے اطمینانی محسوس کرتا رہا ہے۔ انسان ایک ایسی بہار کا خواب دیکھتا ہے جو خزاں رسیدہ نہ ہو، ایک ایسے شباب کا تصور رکھتا ہے جو ضعیفی میں منتقل نہ ہو، وہ ایسے عیش و آرام، آشائش و لذت کا متمنی ہے جو مصائب میں، رنج و غم میں، الم میں، تکالیف میں تبدیل نہ ہو جائے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کے اعزاء اور اقربا اور اس کے دوست احباب جدا نہ ہوں۔ ماں یہ نہیں چاہتی کہ بیٹی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے۔ باپ کب چاہتا ہے کہ بیٹا اس کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے؟ بیٹا کب چاہتا ہے کہ باپ کا سائے شفقت ہٹ جائے اس کے سروں سے؟ لیکن یہ تمنا، یہ خواہش پوری نہیں ہوتی اس دنیا کے اندر۔ انسان سوچتا رہا ہے کہ کیا بات ہے، یہ خواہشات، یہ نیک تمنائیں کیسے پوری ہوں اور غم اور آلام سے نجات کیسے ملے؟ انسانی معاشرے کے مفکرین، فلاسفر، بچارک سوچتے رہے ہیں اور ان کے غور و فکر کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ مہاتما بدھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مشاہدے کے بعد، غور و فکر کے بعد جس حقیقت کو سمجھا، وہ سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ اس دنیا میں، اس زندگی میں دکھ ہے، تکلیف ہے، الم ہے۔ یہ یافت تھی۔ دکھ کو کیسے دور کیا جائے، تکالیف پر کیسے قابو پایا جائے، گویا سب سے بڑا علم یہ ہے۔ نجات کے بارے میں، مکتی کے بارے میں مختلف تصورات پائے جاتے ہیں۔ تفصیل میں جائے بغیر سرسری طور پر اسے یوں سمجھیے کہ ایک طرف ہم یونانیوں کو دیکھتے ہیں، فیثاغورس اس کا کہنا ہے کہ علت العلت سے متصل ہو جانا، جو اصل کاز ہے، علت ہے، اس سے متصل ہو جانا یہی نجات ہے، اور غموں سے اسی طرح چھوٹ سکتے ہیں اور خوشی اور لذت ہمارے حصے میں آ سکتی ہے۔ اور بہت سے یونانی مفکروں کا کہنا ہے کہ انسانی نفوس اپنی غلط اعمالیوں کی بنا پر مختلف قسم کے اوہام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی روح اور ان کے قلوب داغدار ہو جاتے ہیں اور مصائب میں گرفتار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نفوس فریاد کرتے ہیں نفس کلی سے، اور نفس کلی درخواست کرتی ہے عقل کلی سے، اور عقل کلی یہ درخواست کرتی ہے باری تعالیٰ سے۔ اس میں ایک وقت لگتا ہے، پھر باری تعالیٰ نور ڈالتا ہے عقل کلی پر، اور عقل نور ڈالتی ہے نفس کلی پر، اور نفس کلی نور ڈالتا ہے نفوس انسانی پر۔ ایک زمانے دراز کے بعد جزئیت کو کلیت کا علم حاصل ہوتا ہے، اور اس طرح سے انسان مصائب سے نجات پا کر ایک لذت، ایک سرور کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کا مطالعہ بتاتا ہے یہاں کو جو نجات کا خاص نظریہ ہے، اس میں مین پہلو، ابھرا ہوا پہلو یہ ہے کہ پنرجنم سے، بار بار جنموں کے جو چکر ہے، اس میں جو گرفتار ہوتے رہتے ہیں، اس سے ہم چھٹکارا کیسے پائیں؟ تناسخ کا عمل اثر انداز ہم پر نہ ہو، یہ مکتی ہے، اصل یہ نجات۔ کرموں کی وجہ سے انسان بار بار جنم لیتا ہے۔ چنانچہ پاتنجلی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ خواہشات کو ختم کر دینا، حواس کو معطل کر دینا، ان سے الگ ہٹ جانا، جیسے کچھوا اپنے کو سمیٹ لیتا ہے
اپنے حواس کو, اپنی چیزوں کو, اور وہ ایک طرح سے مکت ہو جاتا ہے. اس کیفیت سے نجات حاصل ہو سکتی ہے, مگر ایک کلی نجات نہیں ہے, اس لیے کہ جسم پھر بھی ساتھ لگا ہوا ہے. کلی نجات یہ ہے کہ جسم سے, اس عالم انسانی سے چھٹکارا روح پالے اور آزاد ہو جائے وہ, اور جسم کی, شریر کی وہ روح محتاج نہ رہے. کرموں کے ذریعے سے ایک چکر جو ہے آواگمن کا, جنموں کا, اس چکر سے چھٹی مل جائے, 184 کے پھیر سے ہم کو نجات مل جائے, یہ تصور ابھرا ہوا رہتا ہے. حالانکہ مطالعہ بتاتا ہے کہ قدیم بھارت کا نظریہ یہ آواگمن کا نظریہ نہیں رہا ہے, یہ بات کی پیداوار ہے. لیکن یہ نظریہ اتنا ہر دل عزیز ہوا, اتنا کامن ہوا, اتنا ذہنوں پر چھا گیا, یہی نظریہ چھا گیا ہے آخرت کے نظریے کے مقابلے میں, پرلوک بات نظریے کے مقابلے میں یہی نظریہ چھایا ہے. لیکن یہ نجات کا نظریہ ارتقا کرتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر اپنشد میں جو نظریہ ملتا ہے اس میں گرچہ آواگمن کے نظریے سے نجات تو نہیں ملی ہے, لیکن ابھرا ہوا پہلو وہاں یہ دکھائی دیتا ہے کہ جہالت دور ہو جائے, اگیان سے ہمیں نجات مل جائے, پوری روشنی میں ہم آ جائیں, یہاں تک کہ ہم برہم روپ ہو جائیں, سوئم برہم ہو جائیں. یہ نجات کا اعلیٰ درجہ. برہم میں, خدا میں ہم جذب ہو جائیں, مہو ہو جائیں. ظاہر ہے کہ اس سے بڑی لذت کی چیز, اس سے بڑے سرور محض کی چیز کیا ہو سکتی ہے جس کا ہم تصور کریں. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے چنتکوں نے, خاص طور پاتنجلی وغیرہ نے یہ بات کہی ہے کہ انسان کی روح, اس کا ذہن مادے میں آلودہ ہوتا ہے, اس مایا میں پھنس جاتا ہے, وہ امتیاز نہیں کر سکتا. اگر ساکشی بھاؤ پیدا ہو جائے, انسان تمیز کرنے لگے, مادے کی ذلت کو محسوس کرے اور اپنے شرف کو, اپنی عظمت کو, روح کی عظمت کو محسوس کر لے, تو گویا جہل کا پردہ ہٹ گیا, وہ روشنی میں آ گیا اور ایک طرح سے وہ مکت ہو گیا, اسے ایک نجات کی سی حالت حاصل ہو گئی. پھر اس کے بعد ویدانت کو ماننے والا عمل تو کرے گا ہی, جب تک پچھلے کرموں کے اثرات ہیں, جب تک وہ زائل نہ ہو جائیں, وہ ختم نہ ہو جائیں, اس سے چھٹی نہیں مل سکتی. لیکن ہمیں دیکھتے ہیں کہ تصور میں ایک طرح کا ارتقا پایا جاتا ہے. چنانچہ وششٹھ جی کہتے ہیں کہ نہیں, کرم سے اور اکرم سے, عمل اور بے عملی سے کچھ نہیں ہوتا, ذہن فری ہونا چاہیے. ذہن اگر فری ہے, دماغ اگر فری ہے, تو پھر ایک رنک بھی, ایک غریب بھی اور ایک راجا بھی دونوں نجات کے مستحق ہو سکتے ہیں, دونوں نجات پائیں گے عمل کرتے ہوئے. جب کرموں کے اثرات ختم ہو جائیں گے تو پھر وہ اس سے چھٹی پا جائیں گے. جینیوں کے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کرم جو باندھتا ہے, کرم ہی اس جنم کا کارن بنا ہے, سبب بنا ہے. اس دھرتی میں, اس مرت لوک میں جو ہم پھنس گئے ہیں اس قید خانے میں, ایک کرموں کا کھیل ہے. جب تک نرجرا نہ ہو جائیں, کرموں سے ہی نجات نہ پالیں ہم, نجات نہیں مل سکتی. اس طرح خیالات. تو وششٹھ جی کہتے ہیں کہ کرم اور اکرم, عمل اور بے عملی یہ چیز نہیں ہے. ذہن فری ہو, ذہن ہمارا بدھا نہ ہوا ہو, لیونگ ان دا ورلڈ اینڈ یٹ ابو اٹس, بیانڈ سارو, بیانڈ جوائز اینڈ سارو, لائک lotus leaf, live in water and yet untouched by it. جیسے کمل کا پھول ہوتا ہے, پانی کے اندر ہوتا ہے, لیکن پانی میں رہتے ہوئے اس کی پنکھڑیاں بھیگتی نہیں پانی سے. اس طرح سے اگر رہے آدمی تو چاہے وہ غریب ہو, مفلس ہو یا امیر ہو, وہ نجات کا مستحق بن سکتا ہے. دنیا کو, اس زندگی کو دیکھنے کا جو انداز اختیار کیا گیا, جو زاویہ نظر اختیار کیا گیا, شاید اسی میں بھول تھی, جس کی وجہ سے جذبہ شکر کیا ابھرتا زندگی پا کر, جذبہ شکر کیا ابھرتا, اہو بھاؤ سے ہمارا ہردے کیسے بھرتا. دنیا کو, اس زندگی کو دکھ سمجھا گیا, لعنت ابھشاپ سمجھا گیا, اس لیے
فرار کی راہیں اختیار کی جانے لگی، تدبیریں سوچی جانے لگی کہ نجات کیسے ملے۔ کسی نے کہا حواس کو مارو، کسی نے کہا جائز فطری خواہشات کو کچل دو، اسی میں نجات ہے، دشمن بن جاؤ اپنے اس دنیا۔ اس طرح کے تصورات جو آئے، نظریات جو آئے، فطری تھے، اس لیے کہ دنیا کو دیکھنے کا جو زاویہ نظر تھا یہی غلط تھا۔ جنہوں نے ذرا کچھ سوچا کہ روح اپنے معدن سے، اپنے سرچشمے سے پہنچ جائے، جہاں سے آئی ہے وہاں پہنچ جائے، اپنے سرچشمے سے مل جائے، جیسے دریا قطرے مل جاتا ہے تو نجات مل گئی، یا روح اپنے میں آ جائے، اس طرح کی بات جن لوگوں نے سوچی، اونچی بات سوچی، لیکن نہیں سوچا کہ روح سرچشمے جدا کیوں ہوئی، جدا ہونے کی وجہ کیا تھی، کیا کارن تھا، کیا سبب تھا، کیا ضرورت تھی کہ روح کو اس دنیا میں بھیجا گیا، انسانوں کو بھیجا گیا، اس میدان عمل میں اسے کیا رول ادا کرنا تھا، کیا پارٹ پلے کرنا تھا، اس پر وچار نہیں کیا۔ اور اس زندگی کو جیسا کہ میں نے عرض کیا، دکھ سمجھا گیا، مصیبت اسے تصور کیا گیا، زندگی کو بھی کائنات کو بھی۔ اس لیے نقطہ نظر نے ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا، لیکن جب ہم اسلام کو مطالعہ کرتے ہیں تو صحیح زاویہ نظر ہمارے حصے میں آتا ہے، صحیح نگاہ ملتی ہے جس سے ہم زندگی کو دیکھیں، کائنات کو دیکھیں، پھر اپنی ذمہ دارانہ حیثیت کو محسوس کریں۔ قرآن کے پہلے ہی فقرے نے، قرآن کا جو معجز نما بیان ہے، پہلے ہی فقرے میں اس نظریے کو ختم کر دیا کہ زندگی دکھ ہے، یہ کائنات قید خانہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا فقرہ ہی بتاتا ہے۔ یہ فقرہ جو قرآن کی پہلی آیت ہے، جو قرآن کا ایک طرح سے خلاصہ ہے، اس نظریے کو رد کر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، شکر، حمد، ثنا اس رب کے لیے ہے، جو اس اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا، جو دنیا کا رب ہے، مالک ہے، اس کے لیے حمد ہے، شکر ہے۔ یہ فقرہ بتاتا ہے کہ یہ دکھی دل کی پکار نہیں ہے، دکھی آتما کی آواز نہیں ہے، بلکہ جذبہ شکر سے ابلنے والا یہ فقرہ ہے۔ یہ پہلے ہی آیت اس نظریے کو کنڈم کر دیتی ہے کہ زندگی کوئی دکھ سمجھے، الم سمجھے، اس کائنات کو مصیبت سمجھے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ نعمت ہے، یہ زندگی نعمت ہے، خدا کا فضل ہے۔ اس لیے اس زندگی کو اپنانا چاہیے جذبہ شکر کے ساتھ، جینا چاہیے شکر کے جذبے کے ساتھ، اور خدا کا شکرگزار بندہ بن کر دنیا میں رہنا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ جو نقطہ نظر دیا اسلام نے، یہ نقطہ نظر صحت مند نقطہ نظر تھا۔ اس سے نہ خدا پر بلیم آتا ہے اور نہ زندگی سے مسکراہٹ، خوشی ختم ہوتی ہے اور انسان فرار کی راہ اختیار کرنے کے لیے مجبور ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ عیسائیوں کے یہاں نجات کے سلسلے میں جو تصور دیا گیا وہ اہم ضرور تھا۔ کنگڈم آف گاڈ، خدائی بادشاہت میں داخلے کی بات کی گئی، آسمانی بادشاہت میں داخل ہونے کی خوشخبری دی گئی اور کہا گیا کنگڈم آف گاڈ از ایٹ ہینڈ، وہ قریب ہے کنگڈم آف گاڈ۔ لیکن انہوں نے جو بدعت بھی اختیار کی اور کفارے جو نظریہ انہوں نے اختیار کیا تو سب کچھ چوپٹ ہو گیا، سارا معاملہ اور ساری بات ہی ختم ہو گئی کہ پھر کہا گیا کہ لوبھی حریص مالدار خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا، بدکار ظالم داخل نہیں ہو سکتا، بات سب کچھ کی گئی۔ لیکن یہ نظریہ کہ مسیح کفارہ ہو گئے ہمارے گناہوں کا اور ان پر ایمان لانا ہی کافی ہے، اس نظریے نے ساری اہمیت کنگڈم آف گاڈ میں داخلے کی اہمیت ہی ختم کر دی۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں جو شفاعت نظریہ میں غلو اختیار کیا گیا، اس سے بھی آپ جانتے ہیں کہ کیا نقصان پہنچا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے جو نقطہ نظر دیا ہم کو، وہ نقطہ نظر تھا کہ کائنات اور یہ زندگی خدا کی رحمت ہے اور اس کا فضل ہے، اور اسی احساس، اسی جذبے کی بنیاد پر، اسی جذبے کو بنیاد بنایا گیا ایمان کا، اسلام کا، دین کا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لاتے ہو، اگر تم شکرگزار ہوتے ہو اور ایمان لاتے ہو تو خدا کو تمہیں عذاب دے کر کیا لینا ہے،
معلوم ہوا کہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہی ہے جذبہ شکر. اس لیے یہ ایمان ایک خشک چیز نہیں رہتی، ایک خوش نظریہ نہیں رہتا، بلکہ یہ جذبہ شکر سے ابھرا ہوا تصور ہے، خیال ہے، عقیدہ ہے اور یقین ہے، اور اس پر پھر پوری زندگی ہماری تعمیر ہوتی ہے. حضرات، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب زندگی کو اور اس کائنات کو دیکھنے کے لیے ہم کو صحیح نگاہ ملی تو پھر سارے ہی مسائل سیٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو صحیح طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں. چنانچہ نجات کا معاملہ کسی دکھ سے نجات پانے کی بات نہیں ہے، کسی قید خانے سے نکلنے کی بات نہیں ہے، بلکہ نجات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی ایک ذمہ داری کی جو پوزیشن ہے، اگر اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے خطرہ ہے، اس کے لیے پھر کوئی ضمانت نہیں ہے. اگر وہ تقویٰ کی زندگی اختیار نہیں کرتا، بے پرواہی اختیار کرتا ہے، وہ دنیا کے اندر سرکش بن کر رہتا ہے وہ، اور اپنے کو جواب دہ نہیں سمجھتا، تو پھر اس کے لیے عافیت کی، آرام کی، ارتقاء کی، ترقی کی کوئی ضمانت نہیں. یہ ایک خطرہ ہے. اس خطرے سے کیسے نکل سکے انسان، اور زندگی کی جو مقصد ہے اصل، اس مقصد کو کیسے حاصل کر سکے، تکمیل اس کی کیسے ہو سکے، پرفیکشن کیسے حاصل کر سکے، وہ ایک مسئلہ ہے. خطرے سے کیسے بچ سکے وہ. چنانچہ نجات جس کا خاص تعلق آخرت سے ہے، دنیا سے بھی اس کا گہرا رشتہ ہے، لیکن آخرت سے خاص طور پر تعلق ہے. لیکن قرآن صاف کہتا ہے کہ آخرت اس دنیا سے الگ بھی نہیں ہے. یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. وہ صرف دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، دنیا میں جو کچھ ظاہر ہے اس کو جانتے ہیں، اور آخرت سے بالکل بے خبر ہیں، غافل ہیں. معلوم ہوا کہ اس کا جو باطن ہے وہی آخرت ہے، آخرت اس سے ہٹ کر نہیں ہے. جس طرح سے انسان کو آپ دیکھتے ہیں اس کا بہت تھوڑا حصہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، بہت تھوڑا حصہ، کافی حصہ اس کی پرسنالٹی کا چھپا ہوا ہوتا ہے. جیسے سمندر کے اندر برف کا تودا ہوتا ہے، تھوڑا حصہ اوپر ہوتا ہے اور کئی گنا حصہ پانی کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. تو آخرت الگ نہیں ہے، آخرت ہی کی ساری تیاریاں ہیں. چنانچہ قرآن کے اندر کہا گیا ہے قرآن کے اندر وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. خدا نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، صلاحیت ہے، مال ہے، توانائی ہے، اثر ہے، زور ہے، اس کو استعمال کرو. اس کے ذریعے سے دار آخرت، جس کا دوسرا نام نجات ہے، اسے سنوار لو. آخرت کے گھر کو اسے حاصل کر لو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. دنیا سے اپنا نصیب، اپنا حصہ لینا مت بھولو. یہی حصہ ہے دنیا سے حصہ لینے کا یہی مطلب ہے کہ جو کچھ ہم کو ملا ہے اس کے ذریعے سے دار آخرت کا سامان ہم کر لیں. کیا طریقہ ہوگا اس کا؟ دنیا سے حصہ لینے یعنی دار آخرت کو، آخرت کے گھر کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ احسن کما احسن اللہ علیک. خدا نے جو تم پر احسان کیا ہے، احسان سے جو انسان ڈھکا ہوا ہے اسے وہ محسوس کرے. اس کا رونگٹا مرہون منت ہے خدا کے احسان، اس کو محسوس کرے. خدا نے احسان کیا ہے، خدا پر کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، اسے کوئی لالچ نہیں تھا. محض احسان ہے، محض فضل ہے، محض اس کی فیاضی ہے کہ اس نے ہمیں وجود بخشا. اور وجود ہی نہیں بخشا، زندگی کے سارے سامان مہیا کیے ہمارے. ماں کے دل میں محبت، باپ کے دل میں شفقت رکھی. تو خدا نے جو احسان کیا ہے ہم بھی محسن بنیں، یہی خوئے دانی ہم اختیار کریں، اہل عالم کے لیے ہم محسن بنیں.
مفسد نہ بنیں، کار خیر کریں، شر کو ختم کریں، اپنے مال کو، اپنی توانائی کو، اپنے اثر کو استعمال کریں خدمت کے لیے، محسن بن کر رہیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو گویا ہم فساد کی جویا ہیں، الا تبغ الفساد فی الارض۔ اگر ایسا نہیں کرتے، ہم خوئے ربانی اختیار نہیں کرتے، وہ رحیم ہے، ہم رحمت کے پیکر نہیں بنتے، وہ پاک ذات ہے، ہم پاکیزگی اختیار نہیں کرتے، وہ احسان کرنے والا ہے، ہم بھی محسن نہیں بنتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں ہم فساد کو، بگاڑ کو دعوت دیتے ہیں، الا تبغ الفساد فی الارض۔ لیکن فساد چاہنے والے، بگاڑ چاہنے والے اس بات کو جان لیں، ان اللہ لا یحب المفسدین، کہ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا جو بگاڑ چاہتے ہیں۔ نجات کا حصول دراصل یہی ہے کہ ہم ضمانت حاصل کر لیں کہ ہمارا حال اور ہمارا مستقبل محفوظ ہے، ہم ہلاکت میں گرنے والے نہیں ہیں۔ ہم کسی قوم کو چاہتے ہیں کہ نجات حاصل کر لے، اس کے لیے بھی سامان کرنا ہوگا۔ نوجوانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ کتنی ارواح ہیں، کتنی آتمائیں ہیں جو بھٹک رہی ہیں، انہیں کچھ پتا نہیں کہ کس غار کی طرف، کس ہلاکت کی طرف وہ بڑھی جا رہی ہیں۔ آپ عزم کریں، آپ پاسبان بنیں ان کے، اور انہیں ہلاکت سے بچا سکیں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ یہ قوم، ایک فرد مومن کا قول اللہ نقل کیا ہے قرآن۔ یہ قول اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اپنی کتاب حکیم کے اندر اسے نقل فرمایا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ یا قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار۔ قرآن نقل کیا ہے، اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا، آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں نجات طرف بلاتا ہوں کہ تم محفوظ ہو جاؤ، تمہارا فیوچر سرکشت ہو جائے، تمہیں اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے، تمہیں وقار حاصل ہو جائے، سچا سکون حاصل ہو جائے۔ لیکن تم ہو اس کے بدلے میں جس چیز کی دعوت دیتے ہو وہ نجات نہیں ہے، وہ نار ہے، وہ آگ ہے۔ تم ہمیں ہلاکت طرف، مصائب طرف، دوزخ کی طرف بلاتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ ہم خدا کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، زندگی میں اوروں کو بھی دخیل سمجھیں، ایک موحد حنیف بن کر نہ رہیں، ایک خدا کے لیے ہماری زندگی، ہمارے عزائم، ہمارے حوصلے، ہمارے جذبات وقف ہو کر نہ رہیں، بلکہ ہم حصوں میں، بکھروں میں بڑھ جائیں۔ تم اس کی دعوت دیتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ خدائی میں ان کو فلاں فلاں کو شریک کرو جن کے سلسلے میں ہمارے پاس کوئی علم نہیں، جو محض وہم ہے، اوہام پرستی کی بات ہے۔ تم ہمیں بھٹکاتے ہو راہ راست سے، صراط مستقیم بھٹکاتے ہو، تم ہمیں دوزخ کی طرف بلاتے ہو، ہلاکت کی طرف بلاتے ہو، جبکہ میں بلا رہا ہوں وَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، میں اس کی طرف بلاتا ہوں جو زبردست ہے، جو طاقت والا ہے، جو غفار ہے، جو اپنی رحمتوں سے ڈھک لینے والا ہے، جو ہماری کمزوریوں کو، ہماری خطاؤں کو، بھولوں کو معاف کرنے والا بھی ہے۔ اس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں۔ ایک طرف دعوت النار ہے، ہلاکت طرف بلاوا ہے، بربادی کی طرف بلاوا ہے، ایک طرف دعوت ہے نجات۔ نجات کا مطلب ہے خدا تک پہنچنا، اس کا قرب، اس کا فضل اور اس کی رحمت کے مستحق اور حقدار بن جانا۔ چنانچہ قرآن میں آتا بھی ہے کیا کہ وَيُنَجِّيَ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نجات دیتا ہے جو تقوی شعار ہوتے ہیں، جو ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں، اور تمام اسباب کامیابی کی وجہ سے ان کو نجات دیتا ہے۔ انہیں برائی چھو نہیں سکتی، تکلیف اور مصائب ان تک پہنچ نہیں سکتے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کے اندر آتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ یہ قرآن کی آیتیں بہت اہم ہیں، بہت جامع ہیں، الفاظ تھوڑے ہیں
لیکن پوری تقریر اس کے اندر سمیٹ دی گئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ، شکایت کی جا رہی ہے، وہ لوگ جو میری ملاقات کے تمنائی نہیں، جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. انسان کی منزل مریخ نہیں ہے، قمر اور چاند نہیں ہے. منزل جو ہماری ہے وہ چتا اور قبر بھی نہیں ہے، منزل ہے رب العزت. وہ ہماری منزل ہے. اس سے اونچی منزل، اس سے بڑا مقصد زندگی کیا ہو سکتا ہے؟ کہا جا رہا ہے، شکایت قرآن کر رہا ہے کہ جو لوگ مجھ سے ملنے کے، میری ملاقات کی تمنا ہی نہیں ہے، مجھ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور اسی حیات دنیا پر راضی ہو گئے ہیں، ان کے حوصلے جو کم تر ہے، جو فائق نہیں ہے اس پر راضی ہو گئے. حیات دنیا جو آنی جانی ہے، چلتا چھاؤں ہے، جس کی ناپائیداری پر کتنے شعراء نے اشعار لکھے ہیں، چاہے وہ یورپین شعراء ہوں یا ایشیائی. اس حیات دنیا پر راضی ہو گئے اور راضی ہی نہیں ہوئے، اسے پسند ہی نہیں کیا، بلکہ اس پر مطمئن ہو گئے. کوئی کھٹک نہیں رہی. بات یہ ہے والذین عن آیاتنا غافلون، بات یہ ہے کہ ہمارے اشارے سمجھ نہیں سکے. کیا کائنات میں یہی اشارے ملتے تھے؟ کیا چاند تارے یہی کہہ رہے تھے یہی زندگی ہے، اسی پر راضی ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ؟ اپنے حوصلے جو کم تر ہے، اپنی تمناؤں سے جو کم تر ہے، فروتر ہے، اس پر راضی ہو جاؤ. دعوت یہ ہے کہ نہیں، اس پر راضی مت. بڑی چیز کو چھوڑ کر چھوٹی چیز پر راضی نہ ہو. تو اس پر وہ راضی ہو گئے. اشارے نہ سمجھ سکے. زندگی میں بھی اشارے موجود تھے. وفی انفسکم افلا تبصرون، انسان کی اپنی ذات میں بھی اشارے تھے اور آفاق میں بھی اشارے تھے، لیکن ان آیتوں کو، ان اشاروں کو نظر انداز کیا، اوائڈ کیا. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کی اپنی کمائی کی، ان کا اپنا اکتساب تھا جس کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ، ان کا ماوا رب نہیں ہے، اس کی ملاقات کے منکر ہیں. ان کا ٹھکانہ آگ ہے. اور آگ ٹھکانہ کیوں ہوا؟ ان کی اپنی کمائی، ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے. قرآن کے اندر ایک اور اصطلاح آتی ہے جو بہت اہم ہے، وہ مغفرت کی اصطلاح ہے. مغفرت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ گناہوں کو بخش دیا جائے، اتنا ہی مطلب نہیں ہوتا، بلکہ والغفران من اللہ ہوا ان یصون العبد من ان یمسہ العذاب. اللہ کی طرف سے مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کو عذاب سے بچا لیا جائے، عذاب چھوئے نہ اسے. چنانچہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس کا وعدہ کیا گیا ہے. چنانچہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور جن کے اعمال اچھے ہوئے، جنہوں نے موزوں نیک اعمال اختیار کیے، ان کے لیے مغفرت ہے. ظاہر ہے کہ یہاں گناہ کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے. ایمان تھا ان کے پاس، اعمال اچھے تھے، اجر میں کہا جا رہا ہے مغفرت. وہ عذاب سے بچا لیے جائیں گے، خطرے سے بچا لیے جائیں گے. یہی لوگ ہوں گے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ انہیں کوئی اندیشہ ستائے گا. انہی کے بارے میں کہا گیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مغفرت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ عذاب سے بچا لے خدا اور اپنی رحمت سے ڈھک لے. چنانچہ شکایت کی گئی ہے ان لوگوں سے جو غافل ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ. ہدایت کے مقابلے میں انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی خریدی اور عذاب خریدا مغفرت کے مقابلے میں. اسی طرح سے ایک جگہ اور آتا ہے کہ اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ وہ اہل ایمان بری ہیں، پاک ہیں، جو کچھ ان کے بارے میں منافقین یا دشمنان کہہ رہے ہیں، ان کے لیے تو مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، وعزت روزی ان کے لیے ہے. تو مغفرت کا یہ جو اصطلاح ہے، اس سے بھی نجات ہی
کا مفہوم نکلتا ہے۔ اب ایک سوال رہ جاتا ہے کہ ایک نقد نجات کی بات کی جاتی ہے، چنانچہ آیا ہے کہ نجات یافتہ جو ہوتا ہے وہ سمے سے بھی پار ہو جاتا ہے، لیونگ نائدر ان پاسٹ ناٹ ان فیوچر بٹ ان دا اٹرنل ناؤ۔ اسے ایک ایسی حالت حاصل ہو جاتی ہے، ایک ایسا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ غم فردا سے وہ نجات پا جاتا ہے، وہ ایک ایسی چیز۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ انسانی اگر ایک خصوصیت ہے، انسان چاہتا ہے کہ ایک شانتی اسے حاصل ہو، ایک اطمینان اسے حاصل ہو، تو اس سلسلے میں بھی اسلام نے، قرآن نے، احادیث نے میں ایسے اشارے کیے گئے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس جذبے کی بھی پوری رعایت کی گئی ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے قرآن کے اندر کہ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین۔ دیکھیے ان آیتوں میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ ہر نفس، ہر شخص جو ہے وہ بندھا ہوا، اپنی کمائی کی وجہ سے بندھ گیا ہے، وہ فرینس چھن گیا ہے اس کو۔ لیکن وہ لوگ نہیں جو خوش قسمت ہیں، جو دائیں بازو والے ہیں، وہ تو باغات میں ہوں گے، وہ آرام میں ہوں گے، اور پوچھیں گے ان لوگوں سے جو جہنم میں ہوں گے کہ کون سی چیز تمہیں لے آئی، تو بتائیں گے کہ ہم نے خدا کو یاد نہیں کیا، نماز سے ہم غافل رہے، خدا کے حقوق ہم نے ادا نہیں کیے، اس کے بندوں کے حقوق کو ہم نے نہیں پہچانا، زندگی گزر گئی نکتہ چینیوں میں، یہاں تک کہ انصاف کا دن، حساب کا دن آ گیا۔ دیکھیے اس آیت کے اندر جو بات کی گئی ہے، کہی گئی ہے کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں، جو مفت ہیں، جو بدھے ہوئے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے آتا ہے کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دل کی تنگی سے پھر سے بچا لیے گئے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی ہیں جو کامیاب ہیں، بامراد ہیں۔ قرآن میں آتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، وہ کامیاب ہو گیا وہ شخص، اعلان کر دیا جا رہا ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو، اپنے وجود کو، اپنی شخصیت کو بالیدگی بخشی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور تزکیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فصلہ، خدا کو اس نے یاد کیا، خدا کی طرف پڑھا، ذکر اسم ربہ فصلہ، اپنے رب کو یاد کیا، اور پھر اسے نماز پڑھی۔ نماز آپ جانتے ہیں کہ اس میں یہ ایسا عمل ہے جس میں دنیا و آخرت دونوں شامل ہو جاتے ہیں، آخرت شامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ نماز میں آپ جانتے ہیں بندہ خدا کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اس کے حضور پہنچتا ہے، وہ اس کا ایک ریہرسل ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، اور خدا دور تو ہے نہیں، وہ تو رگے گردن سے بھی قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آگے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، صاف صاف کہہ دیا گیا کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے مقابلے میں۔ نماز آخرت کو یاد دلاتی ہے، حقیقی انجام کو یاد دلاتی ہے، نجات کو یاد دلاتی ہے، مغفرت کو یاد دلاتی ہے، ہلاکت سے بچنے کی ضمانت دیتی ہے، اور تم اسی دنیا ہی میں پھنسے رہ جاتے ہو، حالانکہ دنیا اپنی کمیت کے لحاظ سے بھی اور کیفیت کے لحاظ سے بھی آخرت کے مقابلے میں کمتر ہے۔ آخرت اس سے بہتر بھی ہے اور پائیدار تر بھی ہے، دو ہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ چیز بہتر ہو اور پائیدار تر ہو۔ اسی طرح سے قرآن میں ایک جگہ اور کہا گیا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ ایک جگہ آتا ہے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ۔ دیکھیے کہا جا رہا ہے جو ناکام ہو گیا،
جو نجات یافتہ قرار نہیں دیا گیا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیا بات ہوئی، کیا غلطی ہوئی، کہاں دھوکہ کھایا اس نے، کہاں فریب کھا گیا. کہا جا رہا ہے کہ فلا صدق ولا صلی، اس نے حقیقت کو سچ نہیں جانا، حقیقت تصدیق نہیں کی، رد عمل غلط پیش کیا اس نے، اور وہ نماز نہیں پڑھی، جھکا نہیں، صلی کا مطلب یہ خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوا. چنانچہ آتا ہے آگے فرمایا جا رہا ہے فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، صدقہ کے مقابلے میں کذب آیا، اس نے تکذیب کی، حقیقت کو جھٹلا دیا، زبان سے نہ صحیح عمل صحیح، حقیقت کو نظر انداز کیا، اوائڈ کیا، اور خدا کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے وہ ثم ذهب الى اهله يتمتع، اپنے لوگوں کی طرف، اپنے لوگ باغ کی طرف بڑھا، اپنے احباب کی طرف، اپنے کامریڈ کی طرف، لوگوں کو بڑھا، اپنے جتھے کی طرف بڑھا. وہ یتمتع کون سی چیز لے گئی؟ کیا دانائی، کیا سمجھداری، کیا غور فکر، کیا حقیقت پسندی؟ نہیں، یتمتع اکڑ اور اہنکار، کبر اس کو لے گیا تباہی کی طرف. خدا رب العزت کو چھوڑ دیا اس نے، ادھر متوجہ نہیں ہوا، اپنے اہل کی طرف گیا جو مردار تھے، ختم ہونے والے تھے، باقی کو چھوڑ کر فانی کی طرف گیا. وہ یہ نادانی دیکھیے، اکڑ نے اس کے کبر میں اس کو کہاں تک پہنچایا. اور چونکہ ٹائم کم ہے ورنہ بہت سی ایسی آیتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ انسان کو ضمانت دی گئی ہے، اطمینان دلایا گیا ہے کہ اپنے کو دیکھ لے کہ نجات یافتہ ہے کہ نہیں ہے، وہ آثار ہیں کہ نہیں ہیں. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن کام نہیں آئے گا نہ مال نہ بیٹے. جن دو چیزوں پر لوگ جان دیتے ہیں، مال مقصود ہوتا ہے، بیٹے مقصود ہوتے ہیں، یہ کام نہیں آئیں گے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، بلکہ قلب سلیم لے کر، بھلا چنگا دل، صحیح فطرت لے کر جو پہنچا خدا کے، جس کے دل میں اقرار ہے، بندگی کا جذبہ پایا جاتا ہے، شکر جذبہ پایا جاتا ہے، بغاوت نہیں، بے اتنائی نہیں، سرکشی نہیں، وہ کامیاب. قلب سلیم لے کر آیا، کامیاب. ایک جگہ اور کہا گیا ہے کہ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب جاء بقلب منیب، کہ وہ شخص جو رحمان سے ڈرتا تھا. رحمان ڈرنے کی چیز نہیں ہے جو رحمت میں پرجوش ہو، لیکن نہیں، یہ لطافت ہے ان کی، یہ نفاست طبع ہے ان کی کہ رحمان سے بھی ڈرتے ہیں. اور ایک دل لے کر ایسا پہنچے، جو دل ایسا تھا جو بار بار رجوع کرنے والا دل تھا، گرویدہ دل لے کے پہنچے. یہ گرویدہ دل اگر آپ کے پاس ہے، قلب منیب اگر آپ کے پاس ہے، قلب سلیم آپ کے پاس ہے، تو گویا علامت ہے، یہ گویا نیک فال ہے، یہ آثار ہیں کہ آپ پر خدا کا فضل ہے. اسی طرح سے احادیث کو بھی اگر ہم دیکھیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان دلایا ہے، خوشخبری دی ہے. الا اخبرکم بمن یحرم علی النار ومن تحرم علیہ النار الا کل قریب حین سال، اور کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کون شخص ہے کہ جو جہنم پر حرام ہے اور جہنم جس پر حرام ہے، یعنی جو نجات یافتہ ہے وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ الا کل قریب حین سہل، ہر وہ شخص جو قریب ہے، بندوں سے دور نہیں ہے، آسمان کا تارا نہیں توڑا نہ جا سکے، حین نرم خو ہے، اور سہل سادہ مزاج ہے. یہ علامت ہے کہ نجات یافتہ ہے، ہلاکت سے، جہنم سے کوئی رشتہ اس کا نہیں ہے، اور جہنم کا اس سے کوئی رشتہ ہے. اسی طرح سے کون لوگ خطرے میں ہیں ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی روایت سن لیجئے. النار قریبۃ من کل خب بخیل مناع، جہنم قریب ہے ایسے لوگوں سے جو فریبی ہیں، مکار ہیں، بخیل ہیں، بخل پیشہ ہیں، تنگ نظر ہیں، تنگ دل ہیں، اور احسان جتانے والے ہیں. یہ نبی میں اور فلاسفر میں فرق ہوتا ہے. نبی اعلیٰ فکر کو، گہرے فکر کو، عمیق فکر کو بھی عمل کے سانچے میں ڈھال کر پیش کرتا ہے. یہ کچھ سرسری باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اس سے ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں
اسلام میں جو نجات کا تصور ہے وہ فطری ہے، اور جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ بھی فطری ہے۔ اس زندگی سے فرار اختیار کرنا نہیں ہے، پوری طرح زندگی گزارنا صحیح ڈھنگ سے، یہی نجات کا ضامن ہے۔ اور اس زندگی جو ہم کو ملی ہے اسی لیے ملی ہے کہ ہم اپنے کو اہل ثابت کر سکیں، نجات کے مستحق ثابت کر دیں۔ ہم خدا ہمیں جگہ دے سکتا تھا اپنے حضور میں، اپنی جنت میں، کہ نہیں، وہ چاہتا ہے کہ استحقاق ہم ثابت کریں۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنا بھی پارٹ پلے کرنا تھا۔ یہ پارٹ پلے کرنے کا یہ ایک موقع دیا گیا ہے۔ یہ زندگی دکھ نہیں ہے، یہ زندگی مصیبت نہیں ہے، یہ جیون ایک اوسر ہے، یہ زندگی ایک موقع ہے۔ امکانات اپنے لیے، زندگی اپنے اندر بہت سی امکانات چھپائے ہوئے ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان امکانات سے فائدہ اٹھائیں، وہی بامراد ہوں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اسلام برائے نجات، یہ تھا ہمارے مرکزی موضوع کے تیسری تقریر کا